معصوم لوگ قتل ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی سوگ بھی ختم نہیں ہوا، لیکن مودی جی بہار پہنچ گئے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ بہار میں چند ماہ بعد انتخابات ہونے والے ہیں۔ ویسے یہ کوئی انتخابی ریلی تو نہیں تھی جہاں مودی جی اپنی تقریر کر رہے تھے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ مودی جی وہاں پہنچ گئے جہاں انتخابات ہیں۔ پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے نے سارے ملک میں غم کی لہر دوڑا دی ہے اور ملک کی فضا یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس حملے نے کئی ایک سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ حسب معمول حملے کے بعد اس پر سیاست بھی گرما گئی ہے۔ گودی میڈیا نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ کام شروع کر دیا جو ان کا وتیرہ ہے، وہی پرانا راگ ہندو اور مسلم والا۔ آپ کو یاد ہوگا جب نوٹ بندی ہوئی تھی اس وقت وزیر اعظم نے اسے ماسٹر اسٹروک کہتے ہوئے دہشت گردی کو ختم کرنے کا اہم ذریعہ بتایا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا تھا اس وقت پارلیمنٹ میں امت شاہ نے اس کے ذریعے آتنکواد کو جڑ سے ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود پھر کیسے پاکستانی آتنکوادی گھر میں گھس آئے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اتنی بھاری سیکیورٹی کے باوجود دہشت گرد کیسے ہمارے گھر گھس آئے اور معصوم سیاحوں کو ہلاک کر دیا؟ جب صحافیوں نے اس قسم کے سوالات پوچھے تو ہندوتوادی ان پر حملے کر دیے۔ ان سب معاملات پر شیو سینا اور خاص طور پر سنجے راوت نے بہت ہی گہرے اور بہت ہی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ امت شاہ از اے فیلئر ہوم منسٹر، فیل ہوم منسٹر ہے۔ آپ استعفا کی مانگ کر رہے ہو؟ میں نے پورا دیش مانگ رہا ہے استعفا۔ امت شاہ پردھان منتری کی بات چھوڑ دیجیے، امت شاہ یہ فیل گرہ منتری ہے، بہت ہی اپشکونی۔ انہوں نے کہا کہ دھمکیاں دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، ایسی دھمکیاں صرف مودی بھکتوں کے دل کو بہلانے کے لیے اچھی ہے۔ اسی طریقے سے شیو سینا کے اخبار سامنا میں ایک اداریہ لکھا گیا ہے، بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ مودی حکومت کی کشمیر پالیسی پر بڑی واضح انداز میں تنقید کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پالیسی مودی حکومت کی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے، اسی لیے وزیر داخلہ امت شاہ کا استعفیٰ بھی مانگا گیا ہے۔ سامنا میں شائع ہوا ایک سخت اداریے میں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کا باب ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے دور اقتدار میں کشمیر پالیسی بری طریقے سے ناکام ثابت ہوئی ہے۔ جب ملک میں مذہبی منافرت کا ماحول پیدا کیا جائے گا تو ایسے ہی سانحات جنم لیں گے۔ یہ مسئلہ پاکستان کو دھمکیاں دینے سے حل نہیں ہونے والا۔ ایسی دھمکیاں صرف مودی بھکتوں کے دل بہلانے کا سامان ہے۔ پاکستان کی کمر توڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، مگر پہلگام میں دہشت گردوں نے ان نام نہاد ہندو محافظوں کی کمر توڑ دی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے رفقا صرف ہوائی دھمکیاں دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دہشت گرد سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہو رہے ہیں اور معصوم ہندو شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سامنا میں لکھی گئی ہیں اس کے اداریے میں۔ بی جے پی کے راج میں کشمیر اضطراب کی نظر ہو گیا ہے۔ جب ملک گیر سطح پر مذہبی نفرت کو پھیلایا جائے گا، اس کے زہر کو پھیلایا جائے گا تو اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ جن افراد کا خون بہایا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر ہندو ہیں۔ پلوامہ کے بعد پہلگام حملہ خفیہ ایجنسیوں کی مکمل ناکامی ہے۔ وہ قومی سلامتی کے مشیر کہاں گئے؟
جو خود کو جیمز بانڈ سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی بارہا دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ نوٹ بندی کے وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، ٹوٹ جائے گی۔ جب امت شاہ نے دفعہ 370 کو منسوخ کر کے جموں و کشمیر کو مرکزی علاقہ بنایا تو اس وقت کہا گیا کہ وادی میں اب دہشت گردی ختم ہو چکی ہے، مگر آج بھی ان کی ندیاں وہاں بہہ رہی ہیں اور ان کے جھوٹ کے لعاب ان میں گھل رہے ہیں۔ سامنا کے مطابق وادی کشمیر میں دہشت گردی جوں کی تو ہے۔ 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے اب تک 197 سیکورٹی اہلکار، 135 عام شہری اور 700 مشتبہ جو دہشت گرد ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ وادی میں تشدد کا دور ختم نہیں ہوا ہے، ہندوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور 2014 کے انتخابات میں کشمیری پنڈتوں سے کیے گئے وعدے آج بھی وفا نہیں ہو سکے۔ نہ صرف یہ کہ کشمیری پنڈت واپس نہیں آئے، بلکہ باقی ماندہ ہندو بھی نقل مکانی پر مجبور ہے۔ ہندوؤں کا نجات دہندہ کہلانے والی حکومت، اس پر شرم آنی چاہیے اس کو۔ اداریے میں مزید یہ بھی لکھا گیا کہ گزشتہ ایک دہائی سے ملک میں ہندو مسلم نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، فسادات کی فضا بنائی جا رہی ہے، غریب مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلائے گئے اور اس پر جشن منایا گیا، ملک کی امن و آشتی برباد کر دی گئی، ہر مسئلے کا واحد جواب ہندو مسلم اور بھارت پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ تو پھر یہی گجرات ماڈل جموں و کشمیر میں کیوں ناکام ہو گیا؟ امت شاہ وزارت داخلہ، پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کو سیاسی انتقام، حکومت گرانے اور ایم ایل اے اور ایم پیوں کو خریدنے کے لیے کھیل میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے میں قومی سلامتی کیوں کر یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں سامنا کے ادارے میں آئی ہیں۔ ہندوؤں کی جان کیوں کر محفوظ ہوگی؟ مسلمانوں کی لاشوں پر ماتم اور پاکستان کا نام لے کر ووٹ مانگنا ان کا خاندانی پیشہ ہے۔ پلوامہ میں بھی یہی ہوا، پہلگام میں بھی یہی ہوگا۔ آخر کب آئے گا وہ دن جب ہندوؤں کو وقار حاصل ہوگا؟ کب کھلیں گی اندھی عقیدتوں کی آنکھیں؟ شیو سینا نے مزید کہا اس میں کہ کشمیری سرزمین پر ایک بار پھر ہندوؤں کا قتل عام ہوا ہے۔ جب یہ دہشت گردانہ حملہ ہوا، وزیر اعظم مودی سعودی عرب کے دورے پر تھے اور امریکی نائب صدر بھارت میں موجود تھے۔ جب دنیا کو بھارت کی ایک چمکتی تصویر دکھائی جا رہی تھی، عین اسی وقت 35 برسوں کی سب سے خوفناک دہشت گردی کا واقعہ کشمیر میں پیش آیا۔ دہشت گردوں نے 26 سیاحوں کو گولیوں سے بھون دیا اور جاتے جاتے زندہ بچ جانے والوں سے کہا، مودی سے جا کر کہنا یہاں کیا ہوا۔ سامنا کے اداریے میں وزیر داخلہ امت شاہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ خوریزی کے بعد شاہ کشمیر پہنچے، اب وہ کیا کریں گے؟ شاہ کو ہندوؤں کے قتل کی ذمہ داری لیتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مغربی بنگال میں تشدد پر ممتا بنرجی کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن مرکز میں بیٹھی یہ بے حیا حکومت کشمیری ہندوؤں کے قتل کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اداریے میں یہ بھی یاد دہانی کرائی گئی کہ مودی کے دور میں اڑی حملہ ہوا، پلوامہ میں 40 جوان شہید ہوئے، یہ حکومت کی غفلت اور سیکورٹی نظام کی خودکشی تھی۔ اب پہلگام حملہ بھی اسی غفلت کی ایک کڑی ہے۔ دہشت گرد ہمیشہ سیاحوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس مرتبہ 25 لاکھ سیاح کشمیر آئے، جن میں 22 لاکھ صرف پہلگام گئے۔ جہاں حملہ ہوا وہاں 2000 سے زائد سیاح موجود تھے، لیکن کوئی سپاہی یا پولیس اہلکار تعینات نہیں تھا۔ بائسرن حملہ جہاں ہوا، ایک جنگل سے گھرا ہوا بلند مقام ہے، سڑکیں تنگ ہیں، وہاں کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ دہشت گرد فوجی وردی میں داخل ہوئے، نام لے لے کر 26 افراد کو گولیوں سے چھنی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ حکومت نے کس اعتماد پر اتنے سیاحوں کو حساس علاقے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ یہ اہم سوال ہے۔
وزیر اعظم مودی کے دور اقتدار میں کشمیر پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بی جے پی نے اپنے 2019 کے انتخابی منشور میں دفعہ 370 ہٹانے اور کشمیری ہندوؤں کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مودی حکومت نے دفعہ 370 کی منسوخی کا جشن منایا، لیکن ہندوؤں کو وادی میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ مودی شاہ نے ریاستی حیثیت ختم کر کے کشمیر کو براہ راست مرکز کے تابع کر دیا۔ گورنر کے ذریعے کشمیر پر راج کیا جا رہا ہے۔ پہلگام کے ماتم نے اس حکومت کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی نے کشمیر کو سیاست کا کھیل بنا دیا۔ بارہا کانگریس اور نہرو کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جبکہ وہ خود 10 سال سے ملک پر قابض ہیں۔ ستیہ پال ملک خود کہہ چکے ہیں کہ پلوامہ حکومت کی ناقابل معافی غفلت کا نتیجہ تھا، اور پہلگام امت شاہ کی نااہلی کا ثمر ہے۔ معصوم لوگ قتل ہوئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی سوگ بھی ختم نہیں ہوا، لیکن مودی جی بہار پہنچ گئے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ بہار میں چند ماہ بعد انتخابات ہونے والے ہیں۔ ویسے یہ کوئی انتخابی ریلی تو نہیں تھی جہاں مودی جی اپنی تقریر کر رہے تھے، لیکن اتفاق دیکھیے کہ مودی جی وہاں پہنچ گئے جہاں انتخابات ہیں۔ بہرحال شیو سینا کے پوچھے گئے سوالات بہت اہم ہیں۔ حکومت کو ان سارے سوالات کے جواب دینے ہوں گے اور دینا چاہیے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔